أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ سبحان اللہ۔ تو ان دونوں آیتوں میں پہلی اور دوسری جو دنیا طلب کرتے ہیں ان کے بارے میں، اور دوسری آیت میں آخرت طلب کرتے ہیں ان کے بارے میں خلاصہ ان کا طلب کرنا کیسا ہے وہ، اور ان کی طلب جو وہ مانگ رہے ہیں اس کے بدلے میں کل قیامت میں انہیں کیا ملے گا، یہ تمام تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ کیا؟ من کانا یرید العاجلۃ، جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے۔ جلدی والی دنیا ہم چاہتے ہیں، انسان چاہتا ہے، اور جو بھی چاہتا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ، تو جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں، ما نشاء، تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلدی دے دیتے، جلدی دے دیتے۔ ٹھیک ہے، اس نے مانگا کیا؟ دنیا مانگی، جلد بازی کر کے دنیا مانگی، راتوں رات مالدار ہو جانا، اس کو دوسرے لفظوں میں کہے تو دنیا مانگی، آخرت کی فکر نہیں کی، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، میرا یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے۔ کہ جب اس نے دنیا مانگی نا ہمارے پاس، تو ہم نے اپنی مرضی سے جتنا ہم نے چاہا اتنا اس کو جلدی سے دے دی۔ اور آگے قرآن فرماتا ہے ثم جعلنا لہ جہنم، اب ہے اصل مدعا، مانگنا پھر دیا، اب اس کا نتیجہ سنیں کہ پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی۔ جس نے مانگی نا دنیا اس کے لیے غلط طریقے سے، اس میں اول مخاطب کون ہے؟ یہ کفار مکہ، کفار مشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ماننے والے۔ لیکن یہ خصلتیں مومنوں میں بھی اب آ گئی کہ وہ دنیا چاہتے ہیں اور دنیا مانگتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا جلدی جلدی مانگتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں جتنی چاہتے ہیں دے دیتے ہیں جلدی سے، لیکن ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے، پھر یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ مذموم اور مردود ہو کر داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ داخل کر دیا جائے۔ تو خاص بات، قرآن مقدس نے اس عمل کو کیا کہا؟ برا، مردود، مذموم۔ کون سا عمل؟ کا جلد بازی کر کے نوٹے کمانے والا عمل، قرآن اس کو مردود کہتا۔ تو انسان کو مومن بننے کے بعد قرآن کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے کہ جلدی سے مالدار بننے والے خواب نہیں دیکھنے چاہیے۔ فکر کیا؟ آپ کے اور ہمارے، میرے اور آپ کے نصیب میں جتنی روزی اتنی ہی ملنی ہے۔ پورا مفتی صاحب کا جو بیان تھا، کماتا حلال طریقے سے بھی اتنا ہی ملتا جتنا حرام طریقے سے تو نے کمایا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ حرام کمائے اور راتوں رات مالدار ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو جتنی رزق کتنا ملنا ہے، جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے، تو زیادہ کی بھاگ دوڑ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹھ کر سکون کے ساتھ ہمیں رزق دیا، بس پھر مزید لالچ کی طرف اور لالچ کی طرف جا کر کے زیادہ کمانے کی طرف نہیں بھاگنا چاہیے، جتنا لکھا ہوا ہے اتنا دیا جائے۔ اور ساتھ ایک بات کیا سمجھ میں آئی، یہ کہ اس دنیا میں پڑھ کر اس دنیا میں محو اور غرق ہو کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، آخرت کو دنیا میں رہ کے دنیا میں گم ہو جانا، اس سے آخرت کو بھول جانا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غلط عمل ہے، یہ برا کام۔ ساتھ ساتھ کسی کے لیے، ایک تو کیا ہے اپنے لیے، ایک کسی کے لیے اپنی آخرت برباد نہیں کر دے۔ ایک تو کیا ہوتا ہے بندہ خود کے لیے دنیا خراب کرتا ہے، خود کے لیے آخرت خراب کرتا ہے۔ دوسرا کیا ہے، کسی اور کے لیے اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ وہ تو جا رہا تھا شراب پینے، اس کے ساتھ وہ بھی ہو لیا،
چل یار میرے ساتھ تو بھی آ جا، اپنے بھی ایک پیک لے لیتے. تو کسی اور کے لیے اس نے اپنی آخرت خراب کی. خود جرم کیا تو آخرت برباد ہوئی، لیکن کسی اور کے ساتھ لگ کر کے کسی اور کے لیے اپنی آخرت خراب کر دینا، یہ اس سے بھی بڑا بے وقوفانہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں بدترین درجے والا، اللہ کے نزدیک لوگوں میں بدترین درجے والا وہ بندہ ہوگا. کہا کیسا بندہ؟ کہا وہ بندہ ہوگا جو دوسروں کی دنیا کی خاطر، دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر چکا ہوگا. یہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین بندہ. یہ نہیں ہونا چاہیے. چلنا میں بھی پارٹی میں جاتا ہوں، تو بھی میرے ساتھ آ جا. کہا تو جا بھائی، میں بھی گانا سنتا ہوں، آج تو بھی میرے ساتھ مل کے گانا سن. میں فلم دیکھنے جاتا ہوں، چل تو بھی آ جا میرے ساتھ فلم دیکھ. تو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت جو برباد کر دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین بندہ. یہ نہیں کرنا ہے. اب تک نہیں پتا تھا، کر لیے، لیکن آج یہ حدیث پاک ہمارے سامنے آ گئی. اگر ہم کرتے تھے تو ان عملوں کو آج چھوڑ. میں تیرے پاس آؤں گا بیٹھنے تو پورے محلے کی غیبت ہوگی، میں آؤں گا ہی نہیں تیرے پاس بیٹھنے کے لیے. دوسری آیت ومن اراد الاخرۃ، سبحان اللہ، لیکن دنیا نہیں، جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، جو آخرت کو چاہتا ہے، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے جیسی کوشش کرنی چاہیے. اچھا کیا کرتا ہے؟ کہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اچھے عمل بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتا ہے، دوستوں کا بھی خیال رکھتا ہے، رشتہ داروں کو کوئی چیز لے کر آتا ہے تو ان میں بھی تقسیم کرتا ہے، ہر چیز نیک عمل، پھر اس پر نیک عمل، پھر نیک عمل، پھر نیک عمل کرتا رہتا ہے. ومن اراد الاخرہ، آخرت کو چاہتا ہے، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے کوششیں کرتا ہے، وهو مؤمن، لیکن وہ ہوتا مومن ہے. یہ ہے کمال کی بات. سب کے لیے نہیں، غیر مومن یہیں سے چھٹ گئے. ایک ہندو ہے، زندگی پر اچھے عمل کیا، کہا کسی کام کا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عمل اس کے قبول ہے جو مومن ہو، یہ شرط ہے. وَهُوَ مُؤْمِن وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ مومن اور آخرت کو چاہتا ہو. اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی کل قیامت میں قدر کی جائے گی، قدر کی جائے گی، انہیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا. یہ علامہ سید نعیم الدین مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ و رضوان یہاں یوں فرماتے ہیں کہ جب نیک عمل کریں تو عمل کی قبولیت کے لیے، عمل مقبول ہو، قبول ہو جائے، اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. اس کو سن لیں، 3 چیزیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، اچھا یہ اچھا عمل، آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، یہ عمل کے لیے 3 چیزیں ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا آخرت کی طلب ہونی چاہیے. نماز فرض ہے اس لیے تو پڑھنی ہے، لیکن یہ نماز پڑھتے وقت ہمارے دل میں خیالات یہ ہونے چاہیے، مولا اس کا آخرت میں بدلہ مجھے عطا فرما، اس کا بہترین اجر آخرت کے لیے میں یہ نیک عمل کر رہا ہوں، اس دنیا کے لیے نہیں کر رہا، آخرت کے لیے. کا یہ طلب پہلی. دوسری، جو کوشش اور جو کام وہ کر رہا ہے وہ اس کے حقوق کے ساتھ ادا کر رہا ہو. ایسا نہیں ہو کہ حقوق کو چھوڑ کر نماز پڑھنی، وضو ہی نہیں کیا، چلے گا نہیں. ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لی، کا وہ بھی نہیں چلے. جس عمل کو کر رہا کہ اس کو اہتمام کے ساتھ اس طریقے سے کرے کہ اس کے تمام حقوق ادا ہو جائے. تیسرا ایمان، جو سب سے زیادہ ضروری ہے، مومن ہو اور اچھا عمل کرے. یہ عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ مومن ہونا. مومن نہیں ہے، زندگی بھر کروڑوں لوگوں کو کھلا دیا لیکن پھر بھی وہ کام نہیں ہے. ہاں اس کی دنیا اچھی ہو جائے گی. کیا کوئی اچھا عمل دنیا میں، غیر مسلم دنیا میں کوئی عمل اچھا کرے گا، اس کی دنیا اچھی ہو جائے گی، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. یصلاھا جہنم، ہم تو اسے جہنم میں پہنچا دیں، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. بس سبق یہی ہے اس آیت سے کہ دنیا کی طرف نہیں بھاگنا ہے، دنیا کے لیے آخرت کو خراب نہیں کرنا ہے.
دنیا میں رہ کے جو بھی نیک عمل کرے وہ آخرت کے لیے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، ان کی کوشش کو ہم قبول کریں گے اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہیں سنی باتوں پر خود عمل کرنے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔